الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ بقرہ کی 19 آیات کی ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 کو ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ کل جو آیات ہم نے تلاوت کی تھیں ان آیات میں حق تعالی شانہ نے منافقین کی دو مثالوں، منافقین کی حالت دو مثالوں کے ذریعے بیان کی تھی۔ آج جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں منافقین کی دوسری مثال کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر اس آیت کو ہم ملائیں گے۔ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا منافقین کی حالت کو بیان کرتے ہوئے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان منافقین کی مثال جو منافق کفر میں پکے ہو چکے تھے کہ ہم نے ہر حالت میں کفر پر ہی رہنا ہے، ان کی مثال اس مثال کی طرح ہے، اس شخص کی مثال کی طرح ہے استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ کی وجہ سے اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ سُمٌّ، وہ بہرے ہیں، بُکْمٌ، گونگے ہیں، عُمْیٌ، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب وہ کفر سے اسلام کی طرف واپس نہیں آ سکتے۔ آگے حق تعالی شانہ نے ان منافقین کی مثال بیان فرمائی جو تذبذب کی کیفیت میں تھے، کشمکش میں تھے، کبھی وہ چاہتے کہ ہم پکے مسلمان ہو جائیں اور کبھی وہ چاہتے کہ ہم مسلمان نہ ہوں بلکہ کفر اختیار کر لیں۔ فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے، من السماء، جو آسمان سے،
یا بادل سے برستی ہے، فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے یا چمک ہے۔ اب اس اندھیروں، کڑک اور بجلی کے خوف سے یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، موت کے کڑکے کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یکاد البرق یخطف ابصارہم، اس کیفیت میں جب کہ وہ بارش میں گھرے ہوئے ہیں اور اندھیروں میں اور کڑکے میں، تو اس کیفیت میں جب وہ بجلی کی چمک ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے یا ایسا لگتا ہے، البرق بجلی یا چمک، یخطف ابصارہم ان کی آنکھوں کو اچک لے، ان کی آنکھوں کو چندھیا دے، ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب وہ بجلی روشن ہوتی ہے، مشوا فیہ تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر وہ بجلی اندھیرا کر دیتی ہے، یعنی بجلی ختم ہو گئی، روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، تو پھر وہ بے یارو مددگار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو حق تعالیٰ شانو ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کاد یکاد، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہے، یا ہم کہتے ہیں اردو میں نا لگتا ہے، لگتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، یعنی یہ کام ہونے والا ہے، قریب ہے۔ تو یکاد ایسا لگتا ہے یا قریب ہے، البرق بجلی، یخطف ابصارہم، یخطف ابصارہم، یخطف آنکھوں کو اچک لینا، اچک لینا یا آنکھوں کا چندھیا جانا۔ ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے، مشوا فیہ تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وہ اس روشنی میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، وَلَوْ اور اگر، شاء چاہنا، شاء چاہنا، اللہ اور اگر اللہ چاہے، اور اگر اللہ چاہے، لذہب تو لے جائے، ختم کر دے، بسمعہم وابصارہم ان کی سماعت کو، ان کے کانوں کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی
ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو منافقین کی دوسری حالت حق تعالی شانہ نے بیان کی ہے، دوسری مثال حق تعالی شانہ نے بیان کی ہے منافقین کی، اس کے بارے میں ایک تو منافقین کی حالت ہی یہ ہے، اور دوسرا یہ واقعہ بعینہ ہی اسی طرح پیش بھی آیا، تو حق تعالی شانہ نے یہاں پہ اسی کو بیان فرمایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ دو منافق مدینہ منورہ سے بھاگ کر مشرکین مکہ کی طرف جا رہے تھے کہ ان سے جا کر مل جائیں۔ راستے میں رات کا وقت ہو گیا اور رات کو بارش بھی ہو گئی، تو اس بارش میں ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ وہ شدید گرج چمک اور کڑک ان ساری چیزوں کے ساتھ گھوپ اندھیرا ہو گیا۔ جب خوب اندھیرا ہو گیا تو اب وہ حیران و پریشان کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ جب بادلوں کے گرجنے کی آواز ان کے کانوں میں آتی تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں یہ آواز ہی ہمیں ہلاک نہ کر دے، اور جب بجلی چمکتی تو یہ اس کی روشنی میں چند قدم چلنے کی کوشش کرتے، اور جیسے ہی وہ بجلی ختم ہوتی تو فوراً کھڑے کے کھڑے حیران و پریشان رہ جاتے۔ تو اسی حیرانی اور پریشانی کی کیفیت میں حق تعالی شانہ نے اسی حیرانی اور پریشانی کی کیفیت میں حق تعالی شانہ نے ان پر کرم فرمایا، اور حق تعالی شانہ نے کرم فرمایا اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جو ہم کفار مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو حق تعالی شانہ کی طرف سے ہمیں یہ اشارہ ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو اسی وقت انہوں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کیا کہ ہم صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو جائیں گے۔ جب صبح ہوئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ واقعہ حقیقتاً ان کے ساتھ پیش بھی آیا، اور ساتھ حق تعالی شانہ نے ان جیسے اور افراد جو تھے، یہ ان کی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے بطور مثال حق تعالی شانہ نے یہاں پر اس کا ذکر کیا کہ یہ جو منافقین ہیں ان کے سامنے ایمان کی، قرآن کی جو بارش برس رہی ہے، یہ اس کو جب دیکھتے ہیں، اس میں جو فوائد ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے ہم مسلمان ہو جائیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ کفار کی جانب سے مشکلات پیش آ رہی ہیں اور کفار کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور کفار کی طرف سے دھمکیاں ہیں، لڑنا بھی پڑ سکتا ہے، تو پھر اس کو کہہ لیں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ کفار سے لڑائی کے اندھیرے ہیں اور کڑک ہے اور بجلی ہے، سختیاں ہیں۔ جب ان معاملات کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں ہم مسلمان نہ ہوں، کہیں ہمارے بچے ہی نہ مارے جائیں، کہیں ہمارے گھروں کا نقصان ہی نہ ہو جائے۔ تو اس کیفیت کو حق تعالی شانہ نے اس مثال میں بیان کیا کہ جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو تو بارش ظاہر ہے سراسر انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، تو اب بارش ہو رہی ہے
اور بارش کے دوران جیسے بادل آپس میں ملتے ہیں تو اس کی آواز پیدا ہوتی ہے، گرج چمک ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے خوف بھی آتا ہے۔ جب وہ خوف آتا ہے تو بعض اوقات اس قدر شدید خوف ہوتا ہے اس حالت میں بھی اور ہماری ظاہری زندگی میں بھی کہ انسان اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگ جائے۔ تو یہی کیفیت ان لوگوں کی، جب کانوں کے ہاتھ لگانے کا موقع آئے تو پھر کہتے ہیں ہم نے مسلمان نہیں ہونا، ہم نے کافر ہی رہنا ہے۔ تو یہ حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب دیکھتے ہیں کہ اسلام سے یہ فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں تو پھر ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ادھر کچھ سختی آنے لگی ہے تو پھر اسلام سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی کم ہمتی یا ارادے کا پکا نہ ہونا، یہ قرآن پاک نے یہاں پہ بیان کیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ جیسے یہ منافقین کی حالت تھی، ایسے ہی مسلمانوں میں بھی بعض اوقات یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کبھی تو اس کو جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے پکا مسلمان بننا ہے، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نمازیں پڑھوں، قرآن پاک کی تلاوت کروں اور فلاں نیکی بھی کروں، فلاں نیکی بھی کروں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پر قبض کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، نہ نماز کا رہا، نہ قرآن پاک کی تلاوت کا رہا، نہ صدقہ خیرات کا رہا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن منافقین اور مسلمانوں میں فرق کیا کہ مسلمانوں نے حق تعالی شانہ کی توحید کا یقین کے ساتھ اقرار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یقین کے ساتھ اقرار کیا، اور قیامت کے دن کا یقین کے ساتھ اقرار کیا، اور جو ضروریات دین ہیں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کیا۔ تو اس لیے ایمان والے جو ہیں وہ اس کیفیت میں ہونے کے باوجود کہ کبھی جوش اور جذبہ ہے، دین پر عمل کر رہے ہیں، اور کبھی قبض طاری ہو گئی اور دین پر عمل چھوڑ دیا، گناہوں میں پڑ گئے، تو اس کی وجہ سے بہرحال چونکہ ایمان موجود ہے، اسلام ان کے دلوں میں موجود ہے، تو اس کا بہرحال انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں توفیق دے دیتے ہیں توبہ کی، اور زندگی میں توبہ کی توفیق نہ بھی ملے تو کم از کم ایمان کا آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے۔ حق تعالی شانہ نے ان منافقین کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اتنا خوبصورت ہوں، میرے ہاتھ اتنے لمبے ہیں، میرے پاس 2 آنکھیں ہیں، چلنے کے لیے پاؤں ہیں، یہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، تو میں ان کو جیسے چاہوں استعمال کروں۔ ان کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ حقیقت اپنے سامنے ہر وقت رکھنی چاہیے کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں، ظاہری، باطنی، دنیاوی، جسمانی، مال و دولت، یہ سب کا سب اس خالق کائنات کا عطا کردہ ہے، اس خالق کائنات کا عطا کردہ ہے۔ وہ جب چاہے اپنی ان نعمتوں کو ہم سے لے سکتا ہے، ہم سے چھین سکتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اس چیز کا مسلمان کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی، ورنہ ہمارے سامنے کتنے لوگ ہیں جو مختلف اعضاء سے محروم ہیں، کسی کا ایک عضو نہیں، کسی کے دونوں عضو نہیں ہیں، اور بہت سارے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، بہت ساروں کو مال نہیں دیا۔ تو مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہاں پہ حق تعالیٰ شانہ نے منافقین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ لے جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں کو ضائع کر دے،
اور پھر آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ایسے ہی ویسے نہیں ہے کہ کر نہیں سکتے اللہ تعالیٰ اور دھمکی دے رہے، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں، کوئی چیز حق تعالی شانہ کی قدرت سے نکل نہیں سکتی، جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا کسی طرح مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہاں پہ منافقین کے احوال بیان ہوئے، اور پھر منافقین کی بھی دو قسمیں، اور اس سے پہلے کفار کی حالت بیان ہوئی، اور اس سے پہلے حق تعالی شانہ نے مومنین کے اوصاف بیان فرمائے۔ تو یہاں پہ یہ انسان کے ساتھ یہ معاملات کیوں پیش آتے ہیں اور انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ بڑی عمدہ ایک حدیث سامنے آئی، تو اس کا یہاں پہ ذکر فائدے سے خالی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسانوں کے دل ہوتے ہیں وہ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کا دل ایسا دل ہے جو صاف شفاف ہو۔ اس دل کی جو صاف شفاف ہو، مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روشن چراغ جیسی مثال ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو، بالکل صاف شفاف دل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو صاف شفاف دل ہے یہ مسلمان کا دل ہے، مومن کا دل ہے، جس میں نور ایمان نے آ کر اس کو بالکل صاف کر دیا اور اس کی ہر قسم کی خرابیوں کو دور کر دیا۔ صاف شفاف دل سے کون سا دل مراد؟ نور ایمان سے بھرا ہوا، نور ایمان سے مزین دل، نور ایمان نے اس کے دل کو صاف شفاف بنا دیا۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل کی دوسری قسم ایسا دل جسے غلاف میں بند کر دیا گیا ہو، ایسا دل جسے غلاف میں بند کر دیا گیا ہو، غلاف میں بند کر دیا گیا اور اوپر سے اسے دھاگے کے ساتھ باندھ دیا گیا، ڈبہ پیک دل، ٹھیک ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دل جسے غلاف میں بند کر کے اوپر سے دھاگے سے اس کو باندھ دیا گیا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک دل کفار کا دل ہے، یہ دل کفار کا دل ہے۔ اس کی مثال حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے دی، کہتے ہیں کہ جیسے کسی پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جائے اور اس پنجرے میں کوئی سوراخ نہ ہو، تو اب اس پرندے تک کوئی چیز جائے گی نہیں اور وہ پرندہ کسی چیز کو باہر دیکھ نہیں سکے گا۔ تو فرمایا یہ جو غلاف میں بند دل ہے یا ڈبہ پیک دل ہے یہ کافر اور مشرک اور دہریے کا دل ہوتا ہے، جو اپنے دل کی برائی کے علاوہ باہر ہدایت کی جو روشنی ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوندھا دل ہے جو الٹا پڑا ہوا ہے، دل جو الٹا رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دل منافق کا دل ہے، یہ دل منافق کا دل ہے کہ اس نے ایمان کو پہچان تو لیا، اس نے ایمان کو پہچان تو لیا لیکن ایمان کو قبول نہیں کر رہا، ایمان کو قبول نہیں کر رہا، کسی فریب کاری کی وجہ سے یا اپنے کسی بچاؤ کی خاطر۔ چوتھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوتھی قسم کا دل وہ دل ہے جو دو پہلوؤں والا ہے، جو دو پہلو والا دل ہے۔ فرمایا اس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے، اس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ تو تیسری قسم کا جو دل ہے جو اوندھا پڑا ہوا ہے وہ ان منافقین کا دل جو ایمان کو دیکھ کر اپنے کفر پر پختہ ہو گئے اور ساتھ ساتھ کہتے بھی تھے ہم مسلمان ہیں۔ اور چوتھا جو قسم ہے
دو پہلو والا دل وہ ان منافقین کا دل جو ساتھ ساتھ تذبذب کی کیفیت میں تھے کہ مسلمان ہو جانا چاہیے یا مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی مثال اس پودے کی سی ہے جسے پاکیزہ پانی سراب کرتا ہو، پودے کا بیج اچھا ہو، اس کی آب یاری بھی صاف پانی سے ہو۔ تو فرمایا کہ جیسے صاف پانی سے اس کو سراب کیا جا رہا ہے اور اچھا عمدہ بیج استعمال کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی نشو و نما بھی اچھی ہوگی، وہ عمدہ پھل دے گا۔ فرمایا منافق کی مثال انسانی جسم میں پیدا ہونے والے پھوڑے کی سی ہے۔ انسانی جسم میں جب پھوڑا پیدا ہوتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس میں پیپ بھی آتی ہے اور خون بھی اس میں آتا ہے۔ ان میں سے جو چیز غالب آئے گی، پیپ غالب آ گیا، پیپ غالب ہو گئی تو وہ مریض ہلاک ہو جائے گا، اور اگر خون غالب آئے گا تو اس کو صحت یاب ہوگی۔ تو اسی طرح فرمایا یہ منافق ہے، اگر اس پر ایمان غالب آئے گا تو یہ مسلمان ہو جائے گا، نجات پا جائے گا، اور اگر اس پر کفر غالب آ جائے گا تو پھر یہ ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ سورہ حج میں حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی سائڈ سائڈ پہ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کامل طور پر مسلمان نہیں ہوتے، مسلمانوں میں صحیح طرح گھلتے ملتے نہیں ہیں، اگر دور سے کھڑے دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی بھلائی اور نعمت مل گئی تو ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی بھلائی مل گئی تو ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی مصیبت پہنچ گئی، کسی آزمائش میں پڑ گئے تو اسی وقت پھر جاتے ہیں، اسی وقت بدگمان ہو گئے، بد زن ہو گئے، تو خسرت دنیا والآخرہ، ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو گنوا دیا۔ یہ کیفیت دیکھی جائے تو آج کل ہم بعض مسلمانوں کی بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور ساتھ ساتھ دور کھڑے ہو کر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں ان کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ان مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں کرتے، بس ان کو تکلیف پہنچتی رہے، ہم نے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا، دور سے ہم نظارہ کریں گے تاکہ کہیں کوئی ہماری طرف نہ آ جائے، اور کبھی کوئی آ بھی گیا تو پھر وہاں پہ اپنے بچاؤ کا انتظام۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک ایک حقیقت بیان کر رہا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اسی ضمن میں ان لوگوں کے ساتھ آخرت میں معاملہ کیا ہوگا بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ کی یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، بالکل شروع میں حق تعالی شانہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، پھر حق تعالی شانہ نے 2 آیات میں کفار کا تذکرہ کیا، اور پھر حق تعالی شانہ نے یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، پورے اس رکوع میں منافقین کا تذکرہ کیا، منافقین کی جو بیماریاں تھیں، جو ان کی کیفیات تھیں، ان سب کا حق تعالی شانہ نے یہاں پہ تذکرہ کر کے تو اب میں عرض کروں گا کہ ان منافقین کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ قیامت کے دن کے بارے میں حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر یہ ان کی حالت بیان فرمائی کہ قیامت والے دن کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب پل صراط پر سے گزاریں گے نا، یہاں سے سب لوگ گزریں، تو اس موقع پر حق تعالی شانہ سارے لوگوں کو نا نور دکھلائیں گے، اس نور کو دیکھتے ہوئے، اس روشنی کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے لوگ چلیں گے، اور وہ جو پل صراط ہے بال سے باریک ہے اور
छुरी से ज्यादा तेज है, तो उस पर से लोग उस नूर को, रोशनी को देखते हुए गुजर जाएंगे। ये गुजरने वाले कौन लोग होंगे? अहले ईमान। ये पुल सिरात बिछाया जाएगा दोजख के ऊपर, तो ये जो अहले ईमान उसके ऊपर से गुजरेंगे, तो ये नूर मुनाफिकीन को भी नजर आएगा, और मुनाफिकीन में जिस कदर ईमान ज्यादा होगा, उसी कदर ज्यादा उनको नूर आएगा, नूर नजर आएगा। लेकिन क्या होगी हकीकत, कि जैसे ही वो उस नूर के करीब पहुंचेंगे या पुल सरात के करीब पहुंचेंगे, तो वो वहां से गायब हो जाएगा। चुनांचे हक ताला शानुहु फरमा रहे हैं कुरान पाक में, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा। एक कैफियत तो ये होगी कि ये ईमान वालों से कहेंगे कि नूर तो इन्होंने देख लिया, लेकिन वो नूर इन लोगों का नहीं होगा, वो नूर होगा ईमान वालों का। तो ये अब ईमान वालों से कहेंगे, उन्जुरूना, हमारा इंतजार करो, नख्तबिस मिन नूरिकुम, तुम्हारे नूर से हम भी कुछ रोशनी हासिल कर लेते हैं। तो जब ये उनके पास पहुंचेंगे, तो उनको कहा जाएगा, इरजाऊ, क़ील इरजिऊ इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, वापस जाओ और अपना नूर तलाश करो, किसी और के नूर की तुम्हें आज मदद हासिल नहीं होगी। इसी तरह दूसरी आयत में हक ताला शानुहु ने मंजर कशी की क़यामत के दिन की, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाति यसआ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा। कि ये जो नूर है, ये जो जब मोमिनीन को हासिल होगा, तो मोमिनीन इसके साथ कैसे चल रहे होंगे? फरमाया, मोमिनीन का नूर उनके आगे और उनके पीछे और उनके दाएं जानिब जो है ना, वो दौड़ता हुआ जा रहा होगा, और मोमिनीन उस नूर के की मईयत में वो पुल सिरात से गुजर जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि आज का दिन तुम्हारे लिए खुशखबरी का दिन है, ऐसे बागों की तुम्हें खुशखबरी हो जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं। और ये जो मुनाफिकीन हैं, इनकी हालत हक ताला शानुहु ने कुरान पाक में बयान की कि क़यामत वाले दिन ये जो अहले ईमान हैं, इनकी इनके लिए एक और खुशखबरी हक ताला शानुहु ने अता फरमाई। फरमाया, यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह, कि ये जो ईमान वाले हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं, इनको हक ताला शानुहु क़यामत वाले दिन रुसवा नहीं करेंगे। इनको हक ताला शानुहु क़यामत वाले दिन रुसवा नहीं करेंगे, बल्कि जो इनका नूर है वो इनके आगे और इनके दाएं दौड़ रहा होगा, और ये ईमान वाले शुक्राने के तौर पर हक ताला शानू से दुआ कर रहे होंगे, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना, ए अल्लाह हमारे नूर को हमारे लिए कामिल कर दे और हमारी बख्शिश कर दे, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। और अहादीस में ये भी आता है कि ये नूर जो कुफार को, मुनाफिकीन को नहीं मिलेगा, और मुसलमानों को कैसे मिलेगा? मुसलमानों को उनके आमाल के मुताबिक मिलेगा, मुसलमानों को उनके आमाल के मुताबिक मिलेगा। बाज लोग ऐसे भी होंगे जिनका नूर पहाड़ जितना होगा, बाज लोगों का नूर खजूर जितना होगा, और फरमाया सबसे कम नूर वाला वो शख्स होगा जिसका नूर उसके अंगूठे पर होगा, जो कभी बुझ जाएगा और कभी रोशन हो जाएगा। बहरहाल दुआ है हक ताला शानू हम सबको रोज़े क़यामत मोमिनीन के साथ हमारा हशर फरमाए, और हमें पुल सिरात से अल्लाह ताला खैर व आफियत से गुजारे, और हक ताला शानू रोज़े क़यामत हमें खास अपनी बारगाह से, अपने फजल से नूर ईमान अता फरमाए। तो अब तक जो हमने पढ़ा सूरह फातिहा, इसका खुलासा ये है कि पहले अहले ईमान का हक ताला शानहू ने तज़किरा किया, और बकरा कारी साहब, जी सूरह बकरा की जो हमने 2 रुकू पढ़े हैं, तो इनका हक ताला शानहू ने पहले अहले ईमान का तज़किरा किया, फिर कुफ़ार का तज़किरा किया, और फिर मुनाफिकीन का तज़किरा किया। जब भी कोई दावत
چلے گی دین کی اخلاص کے ساتھ، اور اس میں یہ ہوگا کہ حق کو غالب کرنا ہے، حق کی مدد کرنی ہے، تو وہاں پہ یہی کیفیت پیدا ہوگی کہ یہ تین گروہ وہاں پہ موجود ہوں گے، ماننے والوں کا جو مکمل اعتماد کے ساتھ ماننے والے ہیں، اور ان افراد کا جو صاف طور پر انکار کرنے والے ہیں، اور ایسے افراد کا جو بین بین کبھی مان لیتے ہیں اور کبھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حق تعالی شانہ نے یہاں پہ ان تینوں گروہوں کا وضاحت کے ساتھ تذکرہ کر دیا۔ حق تعالی شانہ ہم سب کا اپنے اہل ایمان میں خاص لوگوں میں شمار فرمائے، متقین میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ اب کوئی سوال ہو تو آپ حضرات سوال کر سکتے ہیں۔